پیر طریقت پیر سید ظہیر باپو، پیر طریقت سید شفیع باپو، ناظم اجلاس حضرت مولانا قاری عبدالرحیم صاحب، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والتین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے تاجدار، مالک و مختار، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، مراد المشتاقین، طٰہٰ و یاسین، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور سراپا نور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور باوز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ اور سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی، چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو، میرے غوث جلی کا مدح خوان ہے۔ اور اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، پر خطاؤں کو قطب جلی کر دیا۔ غوث اعظم کی ہے ہر نظر کی میاں، ان کا فرمان خالق کا فرمان ہے۔ جشن غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی غوث لاسانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کی نیاز کے سلسلے میں آج کا یہ اجلاس قائم ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں کیونکہ ولیوں کا ذکر ہے، بلکہ ولیوں کا نہیں، ولیوں کے سردار کا ذکر ہے۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ کل 356 اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ 356، جس میں سے 300 اولیاء کرام کے دل ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اوپر ہے۔ 40 کے دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پر ہے، 10 کے دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر ہے، 5 کے دل حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دل پر ہے، اور 1 کا دل جو ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت کے دل پر ہے۔ حضور نے یہ اولیاء کرام کی قسمیں بتائی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے آگے ارشاد فرمایا کہ اگر 300 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 40 میں سے وہ 300 کی گنتی کو پوری فرما دیتا ہے، یعنی 40 میں سے اٹھا کر کے 300 میں ڈال دیتا ہے۔ پھر 40 میں ایک کم ہوا تو 10 میں سے ایک ولی کو اٹھا کر کے 40 میں ڈال دیا۔ اب 10 میں ایک کم ہوا تو 5 میں سے اٹھا کر کے اس 40 میں ڈال دیا۔
10 میں ڈال دیا، اور جو 5 میں کم ہوا تو جو ایک ہے جس کا دل حضرت اسرائیل علیہ السلام کے دل پر ہے، اس میں سے اٹھا کر کے اس 5 میں ڈال دیا جاتا ہے تو ایک کم ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایک کم ہوا اس کو پھر عوام میں سے، پبلک میں سے اس کو ولایت عطا کر کے اس میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ یعنی 356 اولیاء کرام کم نہیں ہوتے کبھی بھی، ایک جیسے ایک کا انتقال ہوتا ہے، اس طریقے سے یہ سسٹم بنی ہوئی ہے۔ اور جب آخر میں کم ہوتا ہے تو پبلک میں سے ایک کو اٹھا کر کے اس میں شامل کر لیا جاتا ہے، اور جس کو اٹھایا جاتا ہے اس کے اوپر حضور غوث پاک کا خاص کرم ہوتا ہے۔ غوث پاک کی اجازت سے عوام میں سے ایک کو اٹھا کر کے ولی بنا دیا جاتا ہے اور اس میں ولیوں میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو آپ نے وہ واقعہ اکثر علماء کرام سے سنا ہوگا کہ رات کے وقت حضرت خضر علیہ السلام آئے تھے، تو چور جو چوری کی نیت سے آیا تھا وہ چھپ گیا تھا حضور غوث پاک کے پلنگ کے نیچے۔ خضر علیہ السلام آئے، فلاں جگہ کے ولی کا انتقال ہو گیا، کتب کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ اگر کہو تو میں باہر سے کسی مومن کو پکڑ کر کے لے آؤں، آپ اس کے اوپر نگاہ ڈال کر اس کو کتب بنا دو تاکہ اس کو اس کی جگہ پر مقرر کر دیا جائے۔ تو حضور غوث پاک نے کیا کہا تھا؟ اے خضر، رات کے اندھیرے میں کہاں جاؤ گے؟ کس کو ڈھونڈو گے؟ دیکھو ہمارا ایک مہمان پلنگ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اسی کو پکڑ کے لاؤ، اسی کو کتب بنا دیتا ہوں۔ تو چور کو باہر نکالا، نگاہ ولایت ڈال دی اور چور کو ہی کتب بنا کر کے ولی بنا دیا۔ تو یہ حضور کی حدیث پاک ہے کہ 356 اولیاء کرام ہیں، میں نے جس طریقے سے بتایا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 356 اولیاء کرام ایسے ہیں جن کے وسیلے سے بارش ہوتی ہے، جن کے وسیلے سے بارش ہوتی ہے، جن کے وسیلے سے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، اور جن کی وجہ سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ دیکھیے اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ اولیاء کرام بارش برسانے والا اللہ ہے، دشمنوں پر فتح دینے والا اللہ ہے، عذاب اٹھانے والا اللہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کو ذریعہ بتایا ہے، ولیوں کو ذریعہ بنایا ہے۔ اس لیے تو مولا کائنات سے روایت ہے، یقول الابدال بالشام وهم 40 رجلا کلا ماتا رجلا عبد اللہ مکانہ یسقى بهم الغیث وینتصر بهم العداء ویصرف من اہل الشام بهم العذاب۔ مولا علی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا شام میں، ملک شام میں ابدال ہوں گے جس کی تعداد 40 ہوگی، اگر ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو مقرر فرما دے گا، اور اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا ان کے وسیلے سے بارش ہوگی، ان کے وسیلے سے دشمنوں پر فتح حاصل ہوگی، اور ان کے وسیلے سے اہل شام سے عذاب کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ تو جب ایک عام ولی، ایک عام اللہ کا دوست، ایک عام اللہ کا رفیق، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے، تو جو ولیوں کا سردار ہو، جو ولیوں کا سلطان ہو، جو ولیوں کا شہنشاہ ہو، اس کو کتنی طاقت ہوگی۔ دیکھیے ولی کی کرامت جو ہوتی ہے وہ انبیاء کرام کے معجزے کا اظہار کرتی ہے، اور انبیاء کرام کا جو معجزہ ہوتا ہے وہ اللہ کی قدرت کا اظہار کرتا ہے۔ یعنی ولی کی کرامت نبیوں کا معجزہ، اور نبیوں کا معجزہ وہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں میں سب سے زیادہ معجزات، یعنی کثرت معجزات کس کو عطا فرمائے؟ ہمارے تمہارے نبی، آخری نبی حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ حضرت آدم کو، آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش میں ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا، لیکن کسی کو 1 عطا فرمایا، کسی کو 2 عطا فرمایا، کسی کو 5 عطا فرمائے، لیکن آخری نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے معجزات عطا فرمائے جس کی کوئی گنتی ہی نہیں۔ تو کثرت معجزات نبیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی کو عطا فرمائی، اسی طرح
کثرت کرامت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ولیوں میں غوث اعظم کو عطا فرمائی. سب سے زیادہ کرامت، تمام ولیوں میں سب سے زیادہ کرامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کو عطا فرمائی. اور اسی طریقے سے 1,24,000 انبیاء کرام میں کم و بیش اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت امت یعنی سب سے زیادہ امت ہمارے نبی کو عطا فرمائی. سب سے زیادہ امت ہمارے نبی کو عطا فرمائی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں آدم سے لے کر میرے تک کل جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی. 120 صفیں ہوں گی. اب وہ جنت کی صفیں کوئی 5-10 آدمی کی نہیں ہوگی، وہ تو اللہ ہی جانتا کتنی بڑی صف ہوگی. لیکن حضور نے فرمایا 120 صفوں میں جنتیوں کی کل 80 صفیں جو ہے وہ میری امت کی ہوگی، اور صرف 40 صفیں وہ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء کرام کے نیک بندے ہیں ان کی امت ہے، ان کی جنتیوں کی صف ہوگی. اس سے دگنا 40 سے دگنا 80 صفیں صرف ہے وہ میری امت کی ہوگی جنتیوں کی. تو کثرت امت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائی. اسی طریقے سے کثرت مریدین، تمام اولیاء کرام کے مریدوں میں سب سے زیادہ مرید جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کو عطا فرمایا. اس لیے کہ حضور کی ذات محبوب رب العالمین ہے اور میرے غوث پاک کی ذات محبوب سبحانی ہے. اور اسی طریقے سے حضور کی پیدائش کے بعد جس نے آپ کا کلمہ پڑھا وہ نبی کا امتی، وہ نبی کا امتی. ہم بھی نبی کے امتی، ہم نے حضور کو دیکھا نہیں لیکن حضور کا کلمہ پڑھا تو ہم بھی نبی کے امتی. تو حضور کے بعد والے نبی کے امتی، لیکن حضور سے پہلے اس میں انبیاء کرام بھی شامل ہے. جس نے بھی ارادہ کیا کہ کاش اللہ کے رسول آخری نبی پیدا ہوتے تو ہم بھی ان کا کلمہ پڑھتے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی امت میں شامل کر دیا. تو حضور کے بعد والے بھی امتی، حضور کے پہلے والے بھی امتی. اسی طرح حضور غوث پاک کے مریدوں میں اگر کوئی ان کے سلسلے کہ شیخ سے یا کوئی ان کی اولاد سے جو مرید ہوا وہ تو مرید ہے ہی، لیکن اگر کسی نے ہاتھ نہیں پکڑا، کسی نے بیعت نہیں کی، لیکن دل میں ارادہ کیا کہ میں حضور غوث پاک کا مرید ہوں، وہ غوث پاک کا مرید ہو جاتا ہے. ارے بھئی نکاح ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لڑکا کہتا ہے میں نے اس کو قبول کیا، لڑکی کہتی ہے اس کے ساتھ میری نکاح پڑھانے کی اجازت ہے. کوئی ہاتھ تھوڑا پکڑ لیا جاتا ہے، ہاتھ پکڑ کر کے تھوڑا کھینچا جاتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میرا شوہر ہے. صرف بول دیا زبان سے، ارادہ کر لیا تو بیوی ہو گئی. تو حضور غوث پاک کے مرید کا صرف ارادہ کر لو کہ میں حضور غوث پاک کا مرید ہوں تو وہ مرید بن جاتا ہے، مرید ہو جاتا ہے. تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، حضور غوث پاک نے فرمایا میرا قدم جو ہے تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے. یہ نہیں کہا حضور غوث پاک نے کہ میرا قدم میرے مریدوں کی گردن پر ہے، یا یہ نہیں کہا حضور غوث پاک نے کہ میرا قدم میرے سلسلے کے ولیوں کی گردن پر ہے، بلکہ کہا کہ تمام ولی جو اللہ کے دوست اللہ کے محبوب بندے ہیں سب کی گردن پر میرا قدم ہے. قدمی حاضی علی رغبت کل ولی. تو حضور غریب نواز جو ہے خراسان کی پہاڑیوں میں مجاہدات کر رہے تھے، ریاضت اور بندگی میں مصروف تھے. ان کے کانوں میں جب غوث پاک کی آواز پہنچی تو انہوں نے کہا بل اللہ راس ولینی، اے غوث پاک آپ کا قدم میری گردن پر نہیں بلکہ آپ کا قدم تو میرے سر اور آنکھوں کے اوپر ہے. اس کے بعد حضور غریب نواز حضور غوث پاک کے ساتھ ان کی صحبت میں 27 دن تک رہے. 27 دن تک غریب نواز کی جوانی کا عالم ہے، حضور غوث پاک کے بڑھاپے کا عالم ہے. حضور غوث پاک کی صحبت میں رہے، آپ کے ساتھ رہے 57 دن تک، 57 دن تک. اور جب 27 دن ختم ہو گئے تو غریب نواز نے ارشاد فرمایا اے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، اے غوث اعظم مجھے عراق دے دیجئے،
مجھے عراق عطا کر دیجئے۔ تو حضور غوث پاک نے فرمایا کہ عراق تو میں میرے مرید حضرت عمر صاحب الدین سہروردی کو دے چکا ہوں، لہذا عراق نہیں دے سکتا، جاؤ تم کو ہندوستان کی ولایت عطا کی جاتی ہے۔ تو ہندوستان کی میں تم کو ہند عطا کرتا ہوں، ہند عطا کرتا ہوں، اور غریب نواز کو ہندوستان عطا فرما دیا، اور عراق جو ہے حضرت عمر صاحب الدین سہروردی کو عطا کیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چاہے چشتی سلسلہ ہو، چاہے نقشبندی سلسلہ ہو، چاہے سہروردی سلسلہ ہو، سب سلسلے کے اوپر حضور غوث پاک کا فیضان۔ غریب نواز کو ہند عطا فرما دیا، عمر صاحب الدین سہروردی جو آپ کے خلفاء میں سے ہے ان کو عراق عطا فرما دیا، اور نقشبندی سلسلے کے بزرگ حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت اللہ کی عبادت کی، ریاضت کی کہ اسم اعظم جو ہے وہ میرے دل پر چھپ جائے، نقش ہو جائے، اسم اعظم پڑھتے رہے، بندگی کرتے رہے، اسم اعظم دل پر چھپنے کا نام نہیں لیتا۔ اپنی پیر کی طرف مخاطب ہوئے، پیر کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا کہ اسم اعظم نقش کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کہا حضور غوث پاک سے فریاد کرو، ان کی بارگاہ میں اپنا عریضہ پیش کرو۔ غوث اعظم کی طرف، بغداد کی طرف دیکھ کر کے عریضہ پیش کیا۔ رات کے وقت خواب میں حضور غوث پاک تشریف لائے، کیا بات ہے؟ کہا اسم اعظم میرے دل پر نقش نہیں ہو رہا ہے۔ حضور غوث پاک نے بہاؤالدین نقشبندی کا ہاتھ لیا اور اپنا ہاتھ اوپر رکھ کر کے دل کے اوپر مارا، اسم اعظم بہاؤالدین نقشبندی کے دل پر نقش ہو گیا، چھپ گیا۔ تو تمام سلاسل کے اوپر حضور غوث پاک کا فیضان ہے، غوث پاک کا کرم ہے۔ اسی لیے حضور غوث پاک نے کہا قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا قدم جو ہے وہ تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت عمر صاحب الدین سہروردی، ان کے والد کی عمر بہت زیادہ تھی اور حضور غوث پاک کی خدمت میں رہتے تھے، ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، کافی عرصے تک حضور غوث پاک کی خدمت کرتے رہے۔ آخر میں ان کی بیوی نے کہا کہ حضور غوث پاک ولیوں کے سردار ہے، کتنوں کو اولاد عطا فرمائے، کتنوں کو لڑکے عطا فرمائے، مردوں کو زندہ کیا، آپ ہیں ان سے آپ عرض کرو کہ ہمارے یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا فرمائے۔ ایک دن حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اپنا عریضہ پیش کر دیا کہ مجھے تو اولاد کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میری اہلیہ جو ہے وہ اولاد کی خواہش مند ہے، دعا کر دی جاؤ تمہارے یہاں لڑکا ہوگا۔ 60 سال کی عمر میں صاحب الدین سہروردی کی بیوی کو حمل ٹھہر گیا، حمل ٹھہرا، 9 مہینے کے بعد لڑکی پیدا ہوئی، لیکن جس کے وہاں اولاد نہ ہو کافی سالوں تک، اس کو تو لڑکی بھی مل جائے تو وہ تو خوش ہو جاتا ہے، لڑکی بھی مل جائے تو خوش ہو جاتا۔ اللہ نے نعمت تو عطا فرمائی، چاہے لڑکے کی صورت میں ہو چاہے لڑکی کی صورت میں۔ پاک و صاف ہونے کے بعد لڑکی کو لے کر کے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکی پیدا فرمائی۔ حضور غوث پاک نے کہا یہ کیسے ہو سکتا، میں نے تو کہا تھا لڑکا ہوگا، یہ لڑکی کیسے ہوئی؟ کہا حضور غوث پاک کوئی بات نہیں، لڑکی بھی ہو گئی، ہم خوش ہیں، میری اہلیہ بھی خوش ہے۔ کہا دیکھو دیکھو لڑکی ہو ہی نہیں سکتی۔ کہا میں خوش ہوں۔ کہا ارے نظر تو ڈالو، نظر ڈالی تو لڑکی میں سے لڑکا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہوا کیا، لڑکی میں سے لڑکے بن گئے، لیکن آپ کی جو چھاتیاں جو تھی وہ لڑکیوں کی طرح تھی اور سر کے بال جو تھے وہ لڑکیوں کی طرح تھے۔ عمر صاحب الدین سہروردی جب بازار سے گزرتے تو لوگ کہتے دیکھو غوث پاک کی زندہ کرامت جا رہی ہے۔ تو آپ کے خلفاء میں سے تھے۔ سہروردی سلسلہ جو ہے وہ ہندوستان میں نہیں ہے، لیکن بغداد میں سہروردی سلسلہ اور آپ کے بزرگان دین مشہور ہے، جیسے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی سہروردی ہے، شیخ سعدی شیرازی بھی سہروردی ہے، ایسے بہت سے بزرگ جو ہیں وہ سہروردی ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پاکستان کے ایک بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ان کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، کہا حضور اولاد نہیں، آپ نے آنکھیں بند کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری قسمت میں اولاد نہیں لکھی۔ وہ عورت مایوس ہو کر کے باہر نکل گئی تو آپ کے پوتے
چھوٹی عمر تھی، شاہ رکن عالم نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بچپن کا زمانہ تھا، کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، عورت سے پوچھا کیوں مایوس ہو رہی ہیں، آنکھ سے آنسو جاری کیوں ہیں؟ کہا آپ کے دادا کے پاس گئی تھی اولاد کے لیے دعا کرانے کے لیے، لیکن آپ کے دادا نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری قسمت میں اولاد نہیں لکھی۔ پھر کہا کیا کہا تو نے؟ کہا پھر کیا کہتی؟ واپس جا رہی ہوں گھر پر۔ کہا واپس جاؤ، میرے دادا سے کہا اگر قسمت میں لکھی ہوتی تو مل ہی جاتی، قسمت میں لکھی ہوتی تو مجھے مل ہی جاتی، تمہارے پاس آنے سے کیا فائدہ ہوا؟ عورت واپس پلٹ کر کے کہا کیوں آئی ہے؟ کہا حضور آپ نے کہا میری قسمت میں اولاد نہیں۔ کہا ہاں میں نے لوہے محفوظ پہ پڑھ لیا ہے۔ کہا اگر قسمت میں ہوتی تو مجھے مل جاتی، آپ کے پاس سے آنے سے کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے فرمایا عمر چھوٹی ہے باتیں اونچی کرتا ہے، اپنے پوتے کے بارے میں فرمایا عمر چھوٹی ہے باتیں اونچی کرتا ہے۔ دیکھو اللہ والوں کو پتہ چل گیا، بار بچے اور عورت کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی، انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے جان لیا کہ میرے پوتے نے اس کو سکھا کر کے بھیجا ہے۔ جا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے 1 2 3 7 بیٹے عطا کیے، اس عورت کو اللہ نے 7 بیٹے عطا کر دیے۔ تو یہ ولیوں کی شان ہوتی ہے، یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھو اللہ والا کون ہے؟ اللہ کے ولیوں کو کسی چیز کا خوف نہیں، کسی چیز کا ڈر نہیں، لیکن ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے کہ اللہ کا ولی کون ہے، اللہ کا دوست کون ہے۔ یاد رکھو اللہ کا ولی، اللہ کا دوست وہ ہو جو 5 وقت کا نمازی ہو۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو روزے کی پابندی رکھے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو چہرے پر سنت رسول ہو۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہوا نظر آئے۔ اللہ کا ولی وہ نہیں ہوتا کہ داڑھی صاف ہے۔ اللہ کا ولی وہ نہیں ہوتا کہ جو نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ کا ولی وہ نہیں ہوتا جو چرس اور گانجا پیتا ہے۔ اللہ کا ولی وہ نہیں ہوتا جو 10 انگلیوں میں انگوٹھی پہنتا ہے، گڑے میں بڑے بڑے مالا پہنتا ہے۔ یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے اللہ کا ولی جس کو کسی چیز کا خوف اور ڈر نہیں ہے۔ پھر آگے کی آیت میں کیا فرماتا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کا ولی وہ ہے جو ایمان لائے اور تقوی کی زندگی اختیار کرے۔ تو مومن ہی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، جو مومن نہیں اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو متقی و پرہیزگار نہ ہو وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ ولیوں کی پہچان ہے، لہذا اللہ کے ولیوں کی پہچان ہے۔ اس پہچان کو اپنے دل میں رکھ کر کے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہو تو یقیناً آپ کو جنت ملے گی۔ لیکن ایسے ولی جو نہ نماز کے پابند ہے، جو نہ روزہ کے پابند ہے، بلکہ شریعت کے خلاف بھی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور چرس اور گانجا پیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسے اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ اگر ان کے دامن کو تھاما تم نے اور ان کی صحبت میں رہے تو یقیناً یہ جنت کے بجائے آپ کو جہنم میں پہنچا دیں گے۔ تو سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی غوث لاسانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بڑے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جشن میں ہم حاضر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غوث اعظم کا ہم پر فیضان عطا فرمائے، اور یہ قریشی فیملی کی طرف سے غوث پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو نیاز کا اہتمام کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔